کہ 26 اور 27 فروری کو یہ بھارت نے جو حملہ کیا تھا پاکستان پہ اور اس کا رسپانس اس کو ملا، یہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ بھارت 3 محاذوں پر شکست کھا گیا۔ پہلا ٹیکنیکل، دوسرا آپریشنل اور تیسرا ڈپلومیٹک۔ اب 14 فروری کو ایک انسیڈنٹ ہوا جس میں پلوامہ میں ان کے ایک قافلے پہ حملہ ہوا، اور اس کو ایک الیکشن ایئر میں مودی گورنمنٹ نے پاکستان کے ساتھ جوڑ دیا الزام لگا کے۔ اور اس کے بعد 26 فروری کی رات 1:30 بجے بزدلی سے، جیسے کہ ان کا وتیرہ ہے، انہوں نے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی اور معراج 2000 کے ساتھ انگریس کیا، اور بالا کوٹ کے علاقے میں بزدلی کے ساتھ جلدی میں بمباری کر کے چلے گئے۔ خوش قسمتی سے وہ اپنے ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر سکے، اور وہاں پہ کوئی درخت ڈیمیج ہوا، کچھ 1-2 پرندوں کا نقصان ہوا، مگر یہ ایک بہت سیریس ڈیولپمنٹ تھی۔ ایک نیوکلیر ملک کی طرف سے یہ ایک دوسرے ملک کی فضائی خلاف ورزی، یہ بہت ایک سیریس میٹر تھا۔ تو پاکستان نے اگلے ہی دن اس کا ایک بہت کیلیبریٹڈ، میجرڈ، پروپورشنیٹ اور افیکٹو رسپانس دیا۔ اب 3 جہتوں کا جو میں نے ذکر کیا تھا ٹیکنیکل، تو پہلے تو دیکھیں کہ جب پاکستان کی ایئر فورس نے وہ حملہ کیا کچھ اہداف پہ، یہ دکھایا کہ ہم حملہ کر سکتے ہیں، ہم میں یہ صلاحیت موجود ہے، اور اگر دوبارہ اس قسم کی حرکت کی تو آپ کے دانت کھٹے کیے جائیں گے۔ اور اتنا وہ میجرڈ اور پریسائز رسپانس تھا کہ باوجود اس کے کہ ان کے ایک بریگیڈ کمانڈر کا دروازہ بھی نظر آ رہا تھا پائلٹس کو، مگر اس کو ایوائڈ کیا گیا اور ایسکیلیشن سے بچا گیا، اور بھارت کو ایک پیغام دیا گیا۔ اب دیکھیں اس کے رسپانس میں جو ان کا ٹیکنیکل ایک کمپلیٹ کنفیوژن ہو گیا، ان کے جو ریڈار کوریج تھی، اس کا جو کمیونیکیشن مینز تھے، وہ آلموسٹ ایک قسم کا ریگور مارٹس تھا انڈین سائیڈ پہ، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے ایک اپنا ہی MI-17 مار گرایا، اور اپنے جو جہاز تھے جو SU-30 ان کو اس قسم کا کنفیوزنگ میسیج دیا کہ وہ ڈر کے مارے دبک کے بیٹھ کے۔ اسی طریقے سے ان کے معراج 2000 وہ ایکٹیویٹ نہیں ہو سکے، اور بامر مجبوری ان کو MiG-21 بائسن اس کو استعمال کرنا پڑا۔ اور وہ جس طریقے سے MiG-21 بائسن استعمال ہوا، اور اس کو جو کمیونیکیشن جا رہی تھی، اور اس کی وہ جو فیمیل بیچاری ایک ریڈار کنٹرولر جو کمیونیکیٹ کر رہی تھی کہ نینڈو فلو کولڈ، اس کا مطلب ہے کہ آپ آگے سے آپ کو ریزسٹنس ہوگی اینڈ یو کم بیک، مگر اس نے اپنا آئیڈینٹیفیکیشن فرینڈ اینڈ فو بند کیا ہوا تھا، اور وہ اوور کانفیڈنس فول ہارڈینس میں پاکستان کی ٹیریٹری کراس کر گیا، اور پاکستان کے ایک پائلٹ نے اس کو، جو کہ اس طاق میں تھے کہ بھارت نے اگر ایسا دوبارہ کیا تو اس کو ٹارگٹ کیا جائے گا، تو MiG-21 بائسن شوٹ ہوا، اور اس کا جو پائلٹ وہ کیپچر ہوا، اور پوری دنیا نے وہ دیکھا، وہ مناظر، وہ چائے کی پیالی والا جو قصہ ہے، اور دنیا کے سامنے بھارت کی جگ ہنسائی ہوئی۔ یہ ٹیکنیکل سطح پر ان کا کمپلیٹ فیلئر تھا ان کے آپریشنل رسپانس کا، اور آپریشنلی جو ریٹیلیٹری کیپیسٹی تھی پاکستان آرمی کی اور پاکستان ایئر فورس خاص طور پہ، انہوں نے مربوط طریقے سے تمام پیش بندی آرمی نے کی ہوئی تھی، اور ایئر فورس لانچ ہوئی، ایک رسپانس دیا جو میجرڈ حملہ تھا، اور اس کے بعد جب بھارت کا وہ ریٹیلیٹری اسٹرائک آیا تو اس کو مار گرایا گیا۔ تو اس کے بعد جو ڈپلومیٹک رسپانس تھا، تو پاکستان نے ایک فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے اس پائلٹ کو واپس کر دیا، کیونکہ پاکستان کا ارادہ یہ نہیں تھا کہ اس کو کانفلکٹ کو ایسکیلیٹ کیا جائے، بلکہ دنیا کے سامنے بھارت کا ایک ایسا چہرہ دکھایا جائے کہ یہ ایک ارسپانسبل نیوکلیئر آرمڈ کنٹری ہے، جو شارٹ ٹرم مایوپک مفادات کے لیے کوئی بھی ایک ریش سٹیپ لے سکتا ہے۔ تو یہ جو آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ ہے
یہ اس چیز کا استعارہ بن گیا ہے کہ پاکستان کی جو ایئر فورس ہے وہ باوجود اس کے کہ ان کے وسائل محدود ہیں، انہوں نے اپنی ٹریننگ، انہوں نے اپنا آپریشنل رسپانس اور اپنا ہیومن ریسورس جو کیپیسٹی ہے اس کو کس قدر بھارت سے، جس کے پاس وسائل کی فراوانی ہے، اس سے برتر ہو کر یہ اپنے آپ کو ٹرین بھی کیا ہے، پریپیئر بھی کیا ہے۔ تو یہ پوری قوم کے لیے ایک ری ایشورنس ہے اور دنیا کے لیے بھی ایک میسج ہے کہ بھارت جیسے ارسپانسبل ملک کو اس کی اس کارروائی سے باز رکھنے کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔